ধরেন কোরআনে একটা বিধান নাই, সেটার বিপরীতে আপনি যদি 100টা সহিহ হাদিসও আনেন তার কোনো মূল্য নেই। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে নাই এমন বিধান যদি আপনি 100 বারও, মানে এমন কোন শর্ত যদি আপনি 100 বারও আরোপ করেন, সেই শর্তের কোনো মূল্য নেই। কারণ আল্লাহর বিধানের বাইরে আমি আর কোন নামে আর কোন যেই সংজ্ঞাই আপনি বানান সেটাকে আমি মানে ধর্মের বিধান হিসাবে মানতে পারি না। আল্লাহর বিধানের বাইরে আর কোনো কিছু আপনাকে আমাকে কোরআন দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। আপনি যদি বলেন হ্যাঁ এটা কোরআনে নাই, কিভাবে করবেন? কোরআনে না থাকলে আমি করবো না। আপনাকে কোরআন থেকে আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে এটা কোরআনে আছে। হ্যাঁ, কোরআন গবেষণা করে আপনাকে এটা প্রুভ করতে হবে, বের করতে হবে। তো কোরআন সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ এবং কোরআন একমাত্র বিধান। কোরআন বহির্ভূত কোনো কিছুকে ধর্মের বিধান হিসেবে অনুমোদন দেয় না। हदीस के बारे में एक बात याद रखने की ये भी है कि मुसलमान हमेशा से हदीस मानते आए हैं। मुसलमान ऐसा नहीं हुआ कि अचानक कोई आदमी खड़े होकर बोलता है कि आज से हम लोग हदीस मानेंगे। हाँ, ऐसा है नहीं। मुसलमान इस्लाम की तारीख आप देखें, हर दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आज तक तमाम मुसलमान हमेशा हमेशा हदीस को मानते चले आए हैं। और ये वो चीज है जो सबीलुल मुमिनीन है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, जिसमें दो बातों का जिक्र अल्लाह ने किया है। इससे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील लाजिम साबित होती है, और इसी तरह से यह भी साबित होता है कि यह भी देखो कि मुसलमान क्या करते आए हैं। अगर उससे हट के कोई नया प्रिंसिपल अपने लिए कोई आदमी बनाता है, कोई अपने लिए अलग से मेथोडोलॉजी बनाता है, उसूल अपने लिए बनाता है, इख्तियार करता है, ऐसा आदमी गुमराह है और ऐसा आदमी जहन्नम में जाने वाला है। कैसे? अल्लाह ताला फरमाता है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, जो कोई मुखालिफत करे, वमन युशाक़िक़िर रसूल, ये अल्लाह के बारे में नहीं आ रही आयत, किसके बारे में आ रही है? और जो कोई मुखालिफत करे, युशाक़िक़िर रसूल, शाक़ा का मतलब होता है शिक़ से दो टुकड़े हो जाना, एक इधर एक इधर। तो रसूल की जानिब से हट के कोई और जानिब चला जाता है, रसूल के रास्ते को छोड़ के कोई और रास्ता चुनता है, रसूल की जमात को छोड़ के कोई और जमात चुनता है। वमन युशाक़िक़िर रसूल, जो रसूल की मुखालिफत करे, मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत के वाज़े हो जाने के बावजूद, हिदायत के मैनिफेस्ट क्लियर होने के बावजूद, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मुमिनीन का, ईमान वालों का रास्ता छोड़ के किसी और रास्ते की पैरवी करता है। ईमान वालों का रास्ता छोड़ के कोई और रास्ता चुनता है तो क्या होगा? नुवल्लिही मा तवल्ला, जहां वो मुड़ा है हम उसको वहीं मोड़ देंगे। वनुस्लिही जहन्नम, और जहन्नम में पहुंचा देंगे। वसाअत मसीरा, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। दो बातें आ रही इस आयत में। अब ये तो कुरान है ना, कुरान को तो मानना पड़ेगा। इन लोगों के लिए दलील ये है, जो लोग हदीस को नहीं मानते हैं, कुरान से हम दलीलें पेश कर रहे हैं। ये सूरह अन-निसा की आयत नंबर 115 है। इसमें अल्लाह ने दो बातें बयान की हैं। एक, जो रसूल की मुखालिफत करे हिदायत के वाज़े हो जाने के बावजूद। मालूम हुआ कि रसूल की मुखालिफत जायज है? नहीं। अब कोई आदमी कहे नहीं रसूल की मुखालिफत से मुराद जो कुरान में बातें हैं, तो अल्लाह की मुखालिफत हुई और वो कुरान की मुखालिफत हुई। जब अल्लाह ने कहा रसूल की मुखालिफत, तो इसमें वो सारी बातें आएंगी जो रसूल ने बयान की है। इसमें काट के आधा ऐसा और आधा ऐसा बयान करना कुरान में तो नहीं है भाई ऐसा। आप बताइए, कोई आदमी अगर कुरान की इस आयत से कि अल्लाह की मानो, अतीउल्लाह कहे, सूरह बकरा में जो अल्लाह ने कहा है वो मान, सही होगा? नहीं। जब अल्लाह की मानो का मतलब यह है कि अल्लाह की सब मानो। देखा, जो मक्का में अल्लाह ने कहा है ना वो मानो, मदीना का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलेगा? नहीं। अल्लाह की मानो का मतलब अल्लाह की सारी बातें मानो। तो जब अल्लाह की सारी बातें मानो है, तो यहां पर किसका तज़किरा आ रहा है? रसूल का आ रहा है। अब रसूल में कोई कैद लगा है, रसूल की वो बातें जो कुरान में वो मानो, ऐसा किसने कहा आपसे? जब अल्लाह ने इस तरह की कैद नहीं लगाई, आप कौन होते हैं उसमें कैद लगाने वाले? कैसे हक मिलता है हमको कि हम जो कैद अल्लाह ने नहीं लगाई हम लगाएं?
اسی لیے اللہ نے یہاں پر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد. ہاں کوئی انجانے میں کوئی آدمی اس کے سامنے کوئی بات پیش کرے کہ میں نہیں مانتا اس بات کو، اس کو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو ایسے آدمی پر کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ اس نے رسول کی بات کا انکار نہیں کیا، اس آدمی کی بات کا انکار کیا. لیکن اس کو بتایا جائے کہ یہ بات رسول کی ہے اور اس پر ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، پھر اس کے بعد اس کا انکار کرے. اللہ نے کیا فرمایا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس طرف وہ مڑا ہے اس کو وہیں موڑ دیں گے، یعنی وہ راستہ گمراہی کا جو اس نے چنا ہے اس کے لیے اس راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا. جیسے سلوپ پہ سے گاڑی چھوڑ دینے سے گاڑی خود بخود چلتی رہتی ہے، اس کو انجن چالو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے نہیں. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو راستہ اس نے چنا ہے ہم اس کو ادھر موڑ دیں گے. اللہ کا قاعدہ ہے جو انسان راستہ جو چنتا ہے اللہ اس کو ادھر ڈال دیتا ہے. جو گمراہی چنتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جو آدمی جو چنتا ہے اس کو ملتا ہے. بھائی جو اٹھا کے جیب میں ڈالیں گے، جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہی تو آئے گا، اور کیا آئے گا؟ کانٹے ڈالیں گے پھول نکلیں گے؟ نہیں. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ مڑا وہی موڑ دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم میں پہنچا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. یہاں پر اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننا لازم ہے. اچھا یہاں پر کوئی اب اس میں یہ دیکھیے اس گروپ کو بھی دیکھیے جو کہتا اس زمانے کے لیے تھا. اس زمانے کے لیے ہے یہ، اگر اس زمانے کے لیے ہے تو یہ من کے ساتھ آ رہا ہے. جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، تو جو کوئی عرب کا مکہ میں رہنے والا رسول کے زمانے کا، ایسا ہے اس میں، یعنی اس میں قید کون لگا سکتا ہے؟ جو کوئی کا مطلب جو کوئی. اگر ایسا مانتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب ہے جو صحابہ تھے یہ ان کے لیے، اس زمانے میں جو عرب میں تھے ان کے لیے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو کسی کو اگر نبی کے حکموں کے بارے میں اس طرح کی قید کوئی لگاتا ہے کہ اسی دور کے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھیں، تو پھر کوئی آدمی قرآن کے بارے میں بھی کرے گا کہ قرآن میں بھی آیا یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ کس سے خطاب ہے؟ صحابہ سے ہے. تو انہی لوگوں کے لیے یہ ہے، بعد والوں کے لیے نہیں. اگر کوئی ایسا کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ مشکل ہو جائے گا. جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے تو اس میں قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے لازمی طور پر ہر وہ آدمی آ جاتا ہے جو ایمان لایا ہے، چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو، اس ملک میں، کسی اور ملک میں، یا آپ کی وفات کے بعد قیامت تک کہیں بھی ہو، سب آنا چاہیے. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ عموم میں سب کو آنا چاہیے. عموم عام آیت ہے. جو کوئی رسول کی مخالفت کرے تو چاہے آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے ہو، آپ کے ملک کا ہو، کسی اور ملک کا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی بھی ملک کا کسی بھی دور کا آدمی ہو، اگر اس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچتی ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے وعید آتی ہے. معلوم ہوا قیامت تک کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے یہ قاعدہ ہے رسول کی نہیں ماننے پہ گمراہ ہو جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے. اور دوسری بات وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایک تو رسول کی مخالفت پر وعید ہے، دوسرا کیا ہے؟ مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے. تو ایمان والوں کا راستہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمان ہمیشہ دین کے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا لازم مانتے آئے ہیں. یہ سارے مسلمانوں کا راستہ ہے. اب اس کو چھوڑ کے کوئی اور پگڈنڈی پہ چلنا شروع کرتا ہے یا کوئی بائی پاس اس سے نکالتا ہے اور کہتا نہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو ایسا آدمی سبیل المؤمنین کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ چل رہا ہے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ سبیل المؤمنین کیا ہے؟ سارے مسلمان. اب بتائیے حدیثیں گھڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ حدیثیں جو لوگوں نے گھڑی، اگر دین میں حدیث کا کوئی مقام ہی نہیں تھا، کوئی ویلیو نہیں تھا، کوئی اتھارٹی ہی نہیں تھی، تو حدیث گھڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ حدیث گھڑنے کا وجہ اس کی یہی تھی
کہ لوگ حدیث کے نام پر اگر بیان کر دو تو مانتے تھے. تو یعنی حدیث کو لوگ ماننا لازم سمجھتے رہے مسلمان، اسی لیے کچھ لوگوں نے دیکھا اپنی آئیڈیالوجی چلانے کے لیے حدیث کے نام پہ بولیں گے تو بات چل جائے گی. اس سے معلوم ہے ہر زمانے میں لوگ حدیث کو مانتے آئے ہیں، تبھی تو لوگوں کو حدیث گھڑنے کا موقع آیا، تبھی تو لوگوں کو حدیثیں گھڑنی پڑی. رسول کے نام سے جھوٹ بولنا پڑا، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بات لوگ نہیں مانیں گے، لیکن ہم رسول کے نام سے جھوٹ بول دیں، رسول کا نام آتے ہی لوگ مانیں گے. تو معلوم ہے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر زمانے میں مانتے آئے، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی. تو ایک بات اس میں نواں پوائنٹ ہے، یہ پچھلے کے تسلسل میں ذکر کر رہا ہوں میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ماننا یہ سبیل المؤمنین ہے. مسلمان ہمیشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو دین میں حجت مانتے آئے ہیں. اور آئیے